خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پادری پطرس یونس آپ کے لیے خداوند کا کلام لے کر آتا ہوں، جس کا عنوان ہے روز کی روٹی، جس میں ہم زبوروں کا تعارف، پس منظر، پیغام اور اطلاق بیان کرتے ہیں۔ تو آج کی روٹی میں ہم زبور 26 کے متعلق سیکھیں گے۔ زبور 26 کی مرکزی آیت: اے خداوند میرا انصاف کر، کیونکہ میں راستی سے چلتا رہا ہوں۔ میں نے خداوند پر بے لغزش توکل کیا ہے۔ زبور 26 کی پہلی آیت۔ یہ آیت داؤد کے خدا پر بھروسے اور راست بازی کی جانچ کو ظاہر کرتی ہے۔ زبور 26 کی کل آیات 12 ہیں۔ زبور 26 کا تعارف۔ زبور 26 داؤد کی طرف منسوب ہے، جو راست بازی اور بے گناہی کے ساتھ خدا کے حضور زندگی گزارنے کی خواہش کو بیان کرتا ہے۔ داؤد خدا سے اپنی زندگی کی جانچ کرنے کی درخواست کرتا ہے اور خدا کی حضوری میں اپنی وفاداری اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ زبور ان لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی ہے جو راست باز زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا ان کی رہنمائی کرے۔ زبور 26 کے پس منظر کی بات کریں تو زبور 26 اس وقت کی تصویر پیش کرتا ہے جب داؤد کو اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ ان حالات کا بھی اظہار کرتا ہے جب داؤد نے اپنے آپ کو خدا کے وفادار رہنے کے لیے درخواست کی۔ یہ زبور خدا کے ساتھ راست تعلق اور دنیاوی فریبوں سے بچنے کی دعا کی عکاسی کرتا ہے۔ اس زبور کو ہم 4 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ خدا کے سامنے اپنی بے گناہی کا اعلان، جو آیات 1 اور 2 پر محیط ہے۔ داؤد خداوند سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کا انصاف کرے اور اس کے دل اور نیت کو آزمائے۔ داؤد خداوند پر اپنے کامل بھروسے اور راستی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ حصہ ایمان اور خدا کی جانچ کو قبول کرنے کی تیاری کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا حصہ 3 آیت سے 5 آیت پر محیط ہے، برے لوگوں سے علیحدگی۔ داؤد اپنی زندگی کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے اور برے لوگوں سے اپنے تعلق کو ختم کرنے کا ذکر کرتا ہے۔ وہ جھوٹے، مکار اور فریب دینے والوں سے دور رہنے کا عہد کرتا ہے۔ یہ راست بازی کے لیے ایک واضح عزم اور برائی سے دوری کی اہمیت کو نمایاں کرتا ہے۔ تیسرا حصہ خدا کی حضوری میں عبادت اور شکر گزاری کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو کہ 6 تا 8 آیات پر محیط ہے۔ داؤد خداوند کے گھر میں عبادت کرنے اور اس کی محبت کو ظاہر کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ وہ خدا کی قربان گاہ کے پاس اپنے ہاتھ دھونے اور اس کے عجائب کے گیت گانے کی بات کرتا ہے۔ یہ حصہ خدا کی حضوری اور شکر گزاری کی روح کی عکاسی کرتا ہے۔ چوتھا حصہ اس زبور کا 9 اور 12 آیت پر مبنی ہے، جس کا عنوان ہم حفاظت کی دعا اور خداوند کے ساتھ رفاقت کی خواہش رکھ سکتے ہیں، جس میں داؤد خدا سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اسے شریروں کے ساتھ نہ گنے اور اس کی جان بچائے۔ وہ اپنی راست بازی کی بنیاد پر خدا سے رحم اور حفاظت کا طالب ہوتا ہے۔ داؤد اپنے ایمان کی پختگی اور خداوند کی ستائش کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے کی عہد بندی کرتا ہے۔ اگر ہم زبور 26 کے ان 4 نکات اور اس تقسیم کو خلاصے کے طور پر دیکھیں تو یہ زبور داؤد کی زندگی کے 4 پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے: اپنی بے گناہی کی جانچ کی درخواست، برے لوگوں سے علیحدگی، خدا کی عبادت اور شکر گزاری، حفاظت اور رفاقت کی دعا۔ یہ تقسیم زبور کو گہرائی سے سمجھنے میں مدد دیتی ہے اور مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ زبور 25 کے کلیدی الفاظ: انصاف۔ داؤد خدا سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کا انصاف کرے، جس کا مطلب خدا کے معیار کے مطابق اس کی بے گناہی کی جانچ۔ راست بازی۔ داؤد اپنی زندگی کی راستی پر زور دیتا ہے اور برائی سے دور رہنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ توکل۔ یہ لفظ داؤد کے خدا پر غیر متزلزل بھروسے
اور ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ امتحان، جانچ۔ داؤد خداوند سے درخواست کرتا ہے کہ اس کا دل اور نیت آزمائی جائے۔ محبت۔ داؤد خدا کی محبت کو اپنی زندگی کی بنیاد قرار دیتا ہے اور اس کی وفاداری کی تعریف کرتا ہے۔ جھوٹے برے لوگ۔ داؤد ان لوگوں سے اپنی علیحدگی کا ذکر کرتا ہے جو جھوٹے یا فریب دینے والے ہیں۔ مذبح۔ یہ خدا کی حضوری اور عبادت کی جگہ کی علامت ہے جہاں داؤد خدا کی ستائش کرتا ہے۔ شکر گزاری۔ داؤد خدا کے عجائب کے لیے شکر گزاری کے گیت گانے کی بات کرتا ہے۔ حضوری۔ داؤد خدا کے گھر میں رہنے اور اس کی حضوری کا تجربہ کرنے کی خواہش کرتا ہے۔ یہ کلیدی الفاظ زبور 26 کے مرکزی موضوعات کو بیان کرتے ہیں، جیسے راست بازی، خدا کی حضوری میں زندگی گزارنا اور ایمان کا امتحان۔ یہ الفاظ قاری کو زبور کی روحانی گہرائی سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر ہم زبور 26 کے پیغام کی بات کریں تو زبور 26 ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ خداوند پر توکل اور وفاداری راست بازی کی بنیاد ہے۔ خدا اپنے وفادار بندوں کو آزماتا ہے، لیکن وہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی ہمیں ملتا ہے کہ بری صحبت اور جھوٹے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی حضوری میں عبادت اور شکر گزاری زندگی کا مرکز ہونا چاہیے۔ یہ بھی پیغام ہمیں ملتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی خدا کے احکام کے مطابق گزارنی چاہیے۔ یہ بھی زبور 26 کا اہم پیغام ہے۔ زبور 26 کے حوالے سے چند مفسرین کی آراء۔ کیلون نے زبور میں داؤد کی خدا کے ساتھ گہری اور سچی رفاقت کو اجاگر کیا ہے۔ داؤد نے اپنے آپ کو گنہگاروں سے الگ رکھنے کی اہمیت بیان کی اور اپنی زندگی میں پاکیزگی کی گواہی دی۔ کیلون کے مطابق یہ زبور نہ صرف ظاہری عبادات پر زور دیتا ہے بلکہ اندرونی پاکیزگی اور خدا کے ساتھ حقیقی رفاقت کو اہمیت دیتا ہے۔ سپرجن نے زبور کو داؤد کی بے گناہی اور خدا کی عدالت کے سامنے اس کی اپیل کے طور پر دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ داؤد کا یقین اس بات میں تھا کہ اس کا دل صاف اور راست ہے، جو سچائی کے ساتھ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سپرجن نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ زبور ان لوگوں کے لیے تسلی کا ذریعہ ہے جو ظلم اور غلط الزامات کا شکار ہوتے ہیں۔ میتھیو ہنری نے داؤد کی خدا کی عبادات سے محبت پر زور دیا ہے، خاص طور پر خدا کے گھر کی خوبصورتی اور پاکیزگی کی طرف رغبت۔ ہنری کے مطابق یہ زبور داؤد کے نیک ارادوں اور خدا کی قربت کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے، جو حقیقی ایمانداری اور بھروسے کا مظہر ہے۔ مورگن نے زبور کو داؤد کے کردار کے حوالے سے دیکھا اور اس کے ایمان اور راست روی کو اجاگر کیا۔ ان کے مطابق زبور 26 نہ صرف داؤد کی گواہی ہے بلکہ ایک سبق ہے کہ کس طرح مومن اپنی زندگی میں ایمانداری اور خدا پر بھروسے کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ یہ مفسرین زبور 26 کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں، لیکن سبھی اس کی اہمیت کو داؤد کی راست بازی، عبادات سے محبت اور خدا کے ساتھ گہری رفاقت کے اظہار میں دیکھتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ان مفسرین کی کتابوں یا تفسیری مواد کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم زبور 26 کے اطلاق کی بات کریں تو چند باتیں زیر غور لائی جا سکتی ہیں۔ ہم اپنی زندگی خدا کے کلام کے معیار کے مطابق جانچیں، راست بازی کی راہ پر چلنے کا عہد کریں اور بری صحبتوں سے بچیں۔ عبادت اور دعا کے ذریعے خدا سے قریبی تعلق قائم کریں۔ اپنے دل میں شکر گزاری اور خلوص رکھیں۔ جب ہم نے زبور 26 کی مرکزی آیت، تعارف، پس منظر، پیغام، اطلاق پر بات کی ہے تو آئیے اب خداوند سے دعا کریں۔ اے خداوند، میری زندگی کا امتحان لے اور میرا دل جانچ لے۔ مجھے برے راستوں سے بچا اور اپنی راہوں پر قائم رکھ۔ مجھے اپنی حضوری میں رہنے کی توفیق دے اور اپنی محبت اور وفاداری کو میرے دل میں بڑھا۔ آمین۔